سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج 23 اپریل ہے اور آج دنیا بھر کی طرح کراچی FM 96 بھی منا رہا ہے عالمی یوم کتب انٹرنیشنل بک ڈے، اور کر رہا ہے باتیں کتب کی اور کتب نویسوں کی۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، محقق اور مطالعہ پاکستان کو جدید انداز میں ایکسپلور کرنے والے مورخ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری اپنی کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری بات کر رہا ہوں۔ میں 50 سے زیادہ کتابوں کا مصنف اور مؤلف ہوں۔ کچھ کتابیں میں نے ترجمہ بھی کی ہیں۔ ان میں جس کتاب کو میں آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے پاکستان کرونیکل۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ سن 2010 میں شائع ہوئی تھی اور اس میں 14 اگست 1947 سے 31 مارچ 2010 تک کے واقعات شامل کیے گئے تھے۔ بعد میں اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور ایک ضمیمہ بھی شائع ہوا، جس سے یہ کتاب 31 مارچ 2024 تک اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی مشہور کتاب کرونیکل آف 20th سینچری کی طرز پر ترتیب دی گئی ہے۔ اس کتاب میں پاکستانی سیاست، فنون لطیفہ، کھیل، فلم اور دیگر شعبہ زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ واقعات کو ماہ بماہ کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اور اگست 1947 سے مارچ 2024 تک ہر مہینے کا معلوماتی مواد اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کتاب سے الگ رکھوں، اپنے عقائد کو، اپنے مسلک کو، اپنی سیاسی سوچ کو، اپنے ادبی نظریات کو، ان سب سے بالاتر ہو کر میں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور یہی سبب ہے کہ یہ کتاب ہر شعبہ زندگی کے افراد میں پسند کی گئی۔ بلکہ بعض افراد نے تو مجھے یہ کہہ کر داد بھی دی کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے مسلک کے یا ہماری سیاسی جماعت کے یا ہمارے ادبی نظریے کے فلاں صاحب کا ذکر تو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف موجود ہے بلکہ آپ نے بہت غیر جانبداری کے ساتھ ان کے حالات رقم کیے ہیں۔ اسی طرح مختلف واقعات ہیں۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہ بماہ انداز سے ترتیب دی گئی ہے، تو پہلے 1947 کے اہم واقعات ہیں، اگست، پھر ستمبر، پھر اکتوبر، پھر نومبر، پھر دسمبر، اور پھر آگے بڑھتی ہے یہ کتاب۔ اچھا، اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ ہر مہینے کے واقعات جو ہیں وہ یکساں ہوں، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ کسی مہینے میں کے واقعات ایک صفحے میں سما گئے، کسی مہینے کے واقعات 4-5 صفحے پر پھیل گئے، کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ جس نے پورے ایک صفحے کا احاطہ کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ واقعات کی اہمیت اور ان کے وقوع پذیری کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے۔ امید ہے آپ میں سے بیشتر افراد نے یہ کتاب دیکھی ہوگی، اور نہ دیکھی ہو تو ضرور دیکھیں۔ پاکستان کرونیکل، ڈاکٹر عقیل عباس جعفری، کتاب بازار میں موجود ہے اور آپ کی منتظر ہے۔ عالمی یوم کتب منائیں کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، دانشور اور مترجم جناب انعام ندیم اپنی کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آداب اور سلام۔ میرا نام انعام ندیم ہے اور میں ایک شاعر، ادیب اور مترجم ہوں۔ میری اب تک کچھ 17 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں شاعری کی 2 کتابوں کے علاوہ کئی ناولوں کے تراجم کے علاوہ چند مرتب کردہ کتابیں بھی ہیں۔ آج عالمی یوم کتب کے موقع پر میں اپنے ایک ترجمے کی کتاب کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ناول کا ترجمہ ہے جو ہندوستانی ادیب روی شنکر بل کا لکھا ہوا ہے۔
اس ناول کا نام دوزخ نامہ ہے۔ میں نے یہ ناول انگریزی زبان سے ترجمہ کیا تھا۔ یہ پہلی بار 2019 میں شائع ہوا اور اس کا دوسرا ایڈیشن 2024 میں چھپا۔ اب میرے اس اردو ترجمے کا تیسرا ایڈیشن، جو کہ ہندوستانی ایڈیشن ہے، ریختہ فاؤنڈیشن کے تحت جلد شائع ہونے والا ہے۔ اس ناول کا تعارف آپ سے کرواتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ تصور کیجئے کہ 19ویں صدی اگر آ کر 20ویں صدی کو گلے لگا لے اور ہم اور آپ ان 2 صدیوں کے اس ملاپ کے گواہ بن جائیں تو کیسا لگے گا؟ یوں دیکھا جائے تو 2 صدیوں کے ملاپ کا یہ موقع برسوں پہلے اس وقت آیا تھا جب 31 دسمبر 1999 کی رات 2 صدیاں لمحہ بھر کے لیے ایک ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں تو بنگالی ادیب روی شنکر بل نے 2 صدیوں کو ایک کتاب میں بند کر دیا ہے، اور ان 2 صدیوں کی 2 نامور ہستیوں کی ملاقات کی دستاویز ہے ان کا ناول دوزخ نامہ۔ اس ناول میں اردو شعر و ادب کی 2 سربراہوردہ شخصیات مرزا غالب اور سعادت حسن منٹو اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر اور 1 صدی کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں۔ شاید اسی لیے اس ناول کا ذیلی عنوان قائم کیا گیا تھا کہ دوزخ میں بات چیت۔ 19ویں صدی کے شاعر اور 20ویں صدی کے افسانہ نگار کی مرنے کے بعد قبر میں ہونے والی ملاقات میں ان کے اپنے اپنے زمانوں کا جو نقشہ ابھرتا ہے وہی دوزخ نامہ ہے۔ یہاں غالب اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ کیسے وہ آگرہ سے شاہجہان آباد یعنی دلی پہنچے۔ غالب کا بچپن، لڑکپن اور جوانی، ان کے عشق اور فاقہ مستی، 1857 کے غدر کے بعد کے حالات اور انگریز سرکار سے پینشن کے حصول کے لیے غالب کا کلکتہ کا سفر۔ غالب یہ ساری داستان منٹو کو سنا رہے ہیں، اور منٹو بھی ہندوستان میں اپنے قیام اور پاکستان ہجرت کر جانے کے بعد ہونے والی نا امیدی کی کہانی غالب سے کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی جیون کتھاؤں کے ساتھ ناول ایسے بے شمار رنگا رنگ قصوں سے بھرا ہوا ہے جن پر اب وقت کی گرد جم چکی ہے۔ ایک قصہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قاری ایک اور الف لیلہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس بار داستان شہرزاد نہیں سنا رہی بلکہ اسے ہم مرزا غالب اور منٹو کی زبانی سن رہے ہیں۔ اور جس داستان کو مرزا غالب جیسے شاعر اور منٹو جیسا افسانہ نگار سنائے، ذرا سوچیے وہ داستان کیسی پرلطف ہوگی۔ یہاں اردو کے یہ 2 عظیم ادیب اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں، امیدوں، حتیٰ کہ زمانے سے حاصل ہونے والی ذلتوں کے بارے میں بھی کھل کر ایک دوسرے سے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ منٹو کی باتیں ہمیں ویسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے ان کے افسانے، اور غالب کی گفتگو میں وہی مزہ ہے جو ان کے شعر میں ہے۔ یہ ناول 2 دیوانے ادیبوں کی جگل بندی ہے جو پڑھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ ادب پڑھنے کے شائق ہیں تو میں آپ سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ ناول پڑھیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ناول کا لطف آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ عالمی یوم کتب منائیں 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر سندھی کے معروف شاعر، ادیب اور دانشور ڈاکٹر عدل سومرو اپنی کس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں ہوں عدل سومرو۔ میری جو ہے نثر و نظمیں جو ہے اب تک جو ہے 20 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جو میرا کریٹو ورک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ کمپائل کی ہیں، اس کی کتابیں، ان کی تعداد بھی 20 سے زیادہ ہے۔ بچوں کے لیے 25 سے زیادہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ تو آج میں نے انتخاب کیا ہے اپنی تازہ ترین کتاب جو ہے، وہ سندھی میں ہے کاروں جھر کے منہ ڈٹھو۔ کاروں جھر کو میں نے دیکھا، یہ شیخ ایاز کے بارے میں ہے۔ شیخ ایاز نے لکھا کہ تجھے میری زندگی سے غصہ ہے، لیکن تجھے میری موت پر زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ موت وہ کچھ مجھے دے گی جو زندگی نہ دے سکی۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصے میں جو ہے وہ شیخ ایاز کے ساتھ جو دن گزارے ان کی یادداشتیں ہیں۔ ان میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ جب میں
اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر میری یہ یادیں لکھنا، لیکن میں نے کہا میں آپ کی زندگی میں ہی یہ لکھوں گا۔ ان سے بڑی وابستگی رہی، مسلسل روزانہ ان سے ملتے تھے، لکھتے تھے، ان کے ساتھ ایک معاون کی حیثیت سے میں نے کام کیا۔ دوسرا حصہ اس میں ہے وہ منظوم خراج تحسین ہے شیخ ایاز کو، اور ایک تیسرے حصے میں ہے وہ ان کی جو تخلیقات، ان کا جو فکر پیغام کے بارے میں نے کچھ مضامین لکھے ہیں۔ شیخ ایاز دھرتی کا شاعر اور سندھی زبان کو نیا جنم دینے والا شاعر شیخ ایاز، شاعری بہت سے اعلیٰ ہے، اتم ہے۔ شیخ ایاز کی ابیات کا بھی مختصر جائزہ لیا ہے۔ تو اسی کتاب میں نے 4 حصوں میں نے شیخ ایاز سے یہ کتاب جو ہے منسوب ہے۔ ایک وائی جو میں شیخ ایاز کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں: سندھو دریا اڑتے پنچھی سادھو بیلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا، سکھر پرانا گھر بھی پرانا، عشق نہ میلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا، ملاحوں کی اجڑی بستی خالی بتیلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا، بچے جیسا اس کا دل تھا، ہر کوئی کھیلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا، کالی مندر مست اروڑ مدن میلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا، لگا بھیڑ میں وہ بنجارا مجھے اکیلا، شیخ ایاز کو میں نے دیکھا۔ عالمی یوم کتب منائیے۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف ادیب، دانشور، ماہر تعلیم اور کالم نویس جناب انعام شیخ اپنی کس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں انعام شیخ اور میں سندھی ادب اور ترجمہ نگاری میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور آج جس کتاب کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرا رہا ہوں وہ سندھ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے صحافت، ادب، ثقافت اور خاص طور پر لغت نویسی میں بہت نام پیدا کیا اور سندھ میں لغت نویسی کے فن کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ شخصیت ہے پرمانند میوارم، جو 1866 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد کی مشہور ہندو فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے دل میں یہ کتاب یا یہ بائیوگرافی تشکیل دینے کا خیال کیسے۔ یہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں سندھی ادبی بورڈ کا سیکریٹری تھا، اور ہمارے ایک دوست جو خود ایک رسالے کے جریدے کے ایڈیٹر تھے، نفیس احمد ناشاد، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ حیدرآباد کے قاسم چوک کے نزدیک فوجی قبرستان ایک قبر جو ہے دریافت کرنی ہے، اور وہ قبر ہے پرمانند میوارم کی۔ چونکہ مجھے ان کی شخصیت سے ایک لگاؤ تھا تو ہم بہت ہی مشکلات کے بعد قبرستان میں داخل ہو گئے، اور بہت ہی تگ و دود کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی قبر تقریباً مٹ جانے والی تھی، صرف اس میں کتبے میں ان کا نام رہ گیا تھا۔ تو ہم پہنچے، اس قبر کی وارثی کی، انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ والوں سے کہہ کر اس قبر کو دوبارہ تعمیر کرایا، اور کینوپی کے ساتھ شاندار انداز میں اس کی کا افتتاح بھی ہوا۔ اب آئیے کہ پرمانند میوارم کی لغت نویسی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس دور میں سندھ کی لغت کے حوالے سے کوئی بھی نیا لفظ دریافت کرنے پر 5 روپے کا انعام مقرر کیا ہوا تھا، کہ ایک ایسا لفظ جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنا اور کسی نے اس کو بتا دیا تو وہ اس کو اس دور کے 5 روپے، جو کہ آج ہزاروں روپے کے برابر ہے، وہ دے گا۔ حالانکہ وہ بیسیکلی ایک صحافی تھا اور اخبار نکالتا تھا، اور اسی میں بھی عوام کے معاملات اور عوام کی سہولیات کے لیے جدوجہد کرتا رہتا تھا۔ لیکن لغت نویسی سے دلچسپی کی وجہ سے وہ پورے سندھ کا سفر کرتا، عالموں سے ملاقاتیں کرتا، منشور جھیل پر دنوں جا کر رہتا، ہسپتالوں میں جاتا، مطلب جہاں جہاں امکان تھا کہ اس کو کوئی نیا لفظ مل سکتا ہے یا پرانے الفاظ کے نئے معنی مل سکتے ہیں تو وہاں پر وہ پہنچ جاتا، اور یہ تقریباً اس کا زندگی بھر کا ایک مزدوری تھی، جو بعد میں انگلش سندھی ڈکشنری کی صورت میں شائع ہوئی، اور یہ سندھی زبان کی
کلیدی لغت میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں نے نہ صرف ایک تفصیلی مقدمہ لکھا ہے اور اس میں اس کتاب اور مصنف کی جو زندگی ہے اور اس کا کام ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پر تفصیلی نظر ڈالی ہے، بلکہ ایک پورے دور کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے امپیکٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کتاب میں تراجم کی صورت میں اور مضامین، اوریجنل مضامین کی صورت میں تقریباً 12 تحریریں شامل ہیں، اور اس کو سندھی لینگویج اتھارٹی نے 2017 میں پبلش کرایا تھا۔ آج میں اس کا تعارف FM 96 پر اپنے دوست یاسر قاضی کی خواہش پر اس فخر کے ساتھ کرا رہا ہوں کہ یہ ہیں سندھ کے وہ محسن جنہوں نے سندھ کی علم، ادب اور لغت نویسی کو فاؤنڈیشنز مہیا کی اور جن کا نام تابد زندہ رہے گا۔ آج چونکہ انٹرنیشنل بک ڈے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو چند اچھی اور بہتر کتابیں یا ٹاسک کمپلیٹ ہوئے ان میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے، اور اس سے نہ صرف ایک کھوئی ہوئی یاد کو میں نے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ نئی نسل کو ایک عظیم شخص اور عظیم کام سے متعارف ہونے کے لیے ایک عاجزانہ کوشش بھی کی ہے۔ بڑی مہربانی۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف فکشن نگار یعنی افسانہ نویس اور ڈرامہ نگار، محقق، پبلشر، کالم نویس اور ٹی وی کامپیئر ڈاکٹر محمود مغل اپنی کس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر محمود مغل ہے اور میں جام شورو سے تعلق رکھتا ہوں۔ جام شورو سندھ کا شہر جو حیدرآباد کے قریب ہے، اور علم و ادب کے ساتھ میرا تعلق پچھلی آدھی صدی سے ہے۔ الحمدللہ 1975 سے لے کے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، اور آج تک مارکیٹ میں میری 19 کتابیں آ چکی ہیں۔ کہانیوں کے 4 مجموعات ہیں۔ کوہیڑے میں وڑے یادوں، یادیں جو دھند بلتی ہوئی ہوں، تو سنگ تو منڈیڑا، دن آپ کے بغیر اور آپ کے ساتھ، محمود مغل جو کہانیوں، محمود مغل کی کہانیاں، اور محبت جو شہر پڑی میل، محبتوں کا شہر 0 میل پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے 2 ناولٹ ہیں، عطر خان کا خالی اور سرا، ہاتھ لکیروں کے بغیر اور خزاں، اور محبتوں کے 2 ناولٹ کے حساب سے ایک اور الگ میری کمبینیشن آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یادگار منصف سندھی شارٹ سٹوریز کا کلیکشن اور پیار کہانیاں، یہ الگ کلیکشنز ہیں جو میں نے خدمت پہ پیش کیے ہیں۔ اور الائیو ایک ناول ہے، ریئل سٹوری ہے لائف کی، امریکن اسٹوری، اس کو میں نے ترجمہ کیا تھا اسی جرائیوں ہم زندہ ہیں کے نام سے۔ اور ایک سائیکولوجیکلی جو بکس ہماری ہوتی ہیں، میں نفسیات میں کام کرتا ہوں، بیسیکلی میں ڈاکٹر ہوں، تو زندگی محسوس کرو، زندگی کو محسوس کریں، اور فرسٹ ایڈ کے بارے میں ٹرانسلیشنز ہیں ساری۔ اور ایک ہکڑی ملندی ہے زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ لائف کی سٹوریز ہیں، 99 شارٹ سٹوریز کی ہم زندگی جو ہیں کیسے گزارنی ہمیں چاہیے انسانی سلوک کے حساب سے۔ اس میں 52 سٹوریز شامل ہیں۔ سرخ شال بچوں کے لیے گاڑی لوئی کے نام سے تراجم ہے، جو عالمی معیار کے تراجم بچوں کی کہانیوں کے ہم نے اس میں شامل کیے ہیں۔ ایک طویل کہانی ہے زیب النساء، یہ لانگ ناول سٹوری ہے۔ اور میرے کالمز ہیں جو میں نے روزانہ کاوش میں کیے تھے، جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے سندھی کا، اور وہاں میں نے 2004 سے لے کے 2017 تک کالمز کیے تھے، تو تقریباً 750 کالمز ہیں، جن میں سے 350 کے قریب چھپ چکے ہیں، اور ان کے 4 والیومز آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کام ہے، ایک خدمت ہے، وہ ہے سندھ ٹاکیز، جس میں بات کرنا چاہوں گا۔ سندھ ٹاکیز سندھی فلموں کے بارے میں ایک مستند دستاویز ہے، جس کو تیار کرنے میں، اس کی ریسرچ کرنے میں، کام کرنے میں مجھے تقریباً 14 سال لگے۔ 14 سال کی ریسرچ کے بعد 2.5 سال میں نے اس کو بیٹھ کے لکھا، اور یہ ایک ضخیم مسودہ ہے، تقریباً 800 پیجز کا رائل سائز میں، جو 2017 میں مارکیٹ میں آیا تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سندھی فلموں کا بائبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مستند چیز ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم سے وہ چیز ہو گئی جو ہم نے کی، اور میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اگر میں اپنے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں،
یہ محبت نامے ہوتے ہیں. آپ جو کام کرتے ہیں تو آدمی تو اپنی ساری اولاد سے محبت کرتا ہے, تو یہ تو کہنا بڑا عجیب ہے کہ کون سی بک جو ہے وہ میرے نزدیک زیادہ فیوریٹ ہے. لیکن میں سندھ ٹاکیز کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ ورک ہے جس میں ہم نے یہ پروو کیا ہے کہ سندھی فلمیں جو بنی ہیں ٹوٹل وہ 83 ہیں, 83 فلمیں بنی ہیں. اچھا, ان فلموں کے اسکرول دیے گئے ہیں, ان کے گیت دیے گئے ہیں, بولوں کے ساتھ تصاویر ان کی شامل ہیں, اور ان کے پورا ڈکشن اس میں شامل ہے کہ یہ کہاں پہ تیار ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ 22 فلمیں جو ریلیز نہ ہو سکیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے. 84 فلموں کے بارے میں اعلانات کیے گئے کہ جی یہ ہوں گی, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکیں. اس کے علاوہ فلمی ڈیٹا ہے, اور سندھ میں جو سنیما ہاؤس تھے ہمارے سارے شہروں میں, ان کے بارے میں ایک ایک سنیما کے بارے میں ڈیٹیل ہے. سندھی فلموں نے کتنے نگار ایوارڈز حاصل کیے ہیں, ہم اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو فلم ساز ہیں, ہدایت کار ہیں, پیشکار ہیں, اور 35 وہ مکالمہ نگار, رائٹر, منظر نگار 9, شاعر 20, موسیقار 15, اور خواتین گائک 25 اور مرد گائک 31, اور اداکارائیں 52 اور اداکارائیں 39 اور اداکار 52. اور اس کے علاوہ ان سب کے کمپلیٹ پروفائلز دیے گئے ہیں along with their photographs. اور 32 بکلیٹس جو اس زمانے میں فلموں کی بکلیٹس آتی تھیں ان کے پرنٹس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ان 83 میں سے 40 فلموں کے پوسٹرز بھی اس کتاب میں شامل ہیں. سندھ ٹاکیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک محنت ہے, اور اللہ نے ہمت دی تو وہ کام ہو گیا, اور وہ کتاب جو ہے وہ اب سب کے درمیان موجود ہے. میں عزت شاکر یاسر قاضی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کتابوں کے عالمی دن پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں. سلامت رہیے. السلام علیکم. آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف مصنفہ اور خاص طور پر بچوں کی بے حد مقبول قلمکار اور السٹریٹر رومانہ حسین اپنی کس کتاب کا تعارف کرواتی ہیں. السلام علیکم, میں ہوں رومانہ حسین, اور آج میں اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں سے جس کتاب کا تعارف کروانا چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے جنگل میں منگل. میں نے بڑوں کے لیے انگریزی میں 2 کتابیں لکھی ہیں جو کراچی کے لوگوں کے بارے میں ہیں, اور بچوں کے لیے میری 90 سے زیادہ کتابیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں یا پھر میں نے ان کی تصویریں بھی بنائی ہیں. میری کتاب کا نام ہے جنگل میں منگل, اور انگریزی میں نام ہے جنگلز ان دا جنگل. تو جنگل میں منگل جو ہے نا وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھی ہے, اور اس کی تصویریں بھی میں نے بنائی ہیں. تو جناب یہ کہانی ایک گھنے جنگل کی ہے, اور جہاں بہت سارے بے شمار وہاں جانور رہتے تھے اور بہت سارے درخت تھے. ظاہر جنگل ہے تو درخت تو ہوگا, ساتھ ہی ایک ندی بھی بہتی تھی, اور یہ سارے جاندار, ہاں, اور انسان بھی رہتے تھے ان کے ساتھ. یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان بھی جنگلوں میں رہتے تھے. تو یہ سارے جاندار جو ہیں یہ بہت ہنسی خوشی رہتے تھے, کھانے پینے کی کوئی تکلیف کسی کو نہیں تھی. اور کیا ہوا کہ ایک روز وہاں بڑی دور سے ایک لمبا تڑنگا اونٹ دوڑتا ہانپتا کانپتا وہاں چلا آیا. اسے ظاہر جنگل میں رہنے کی عادت تو نہ تھی, مگر اسے یہ جگہ بہت پسند آ گئی. ایک اجنبی کو اپنے درمیان دیکھ کر ہر طرف سے بندر, ہرن, سانپ, مور, ہدہد, بلبل, طوطے اور دوسرے جانوروں اور پرندوں نے اسے گھیر لیا اور سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا. ظاہر ہے انہوں نے کبھی اونٹ دیکھا نہیں تھا کہ تو تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, وغیرہ وغیرہ. اب اونٹ نے سوچا کہ نہ ان میں سے کسی کے پاس مجھ جیسا کوہان ہے, نہ اتنا بڑا جسم ہے, نہ لمبی گردن ہے اور ایسے نرم اور گداز پاؤں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ہوگی, اس لیے کہ لگتا ہے کہ سب میں کچھ عقل ہے. کہانی تو ظاہر لمبی ہے, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ میں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی یہ ہماری زبانیں کیسے شروع ہوئی ہوں گی, یہ موسیقی کہاں سے شروع ہوئی ہوگی. تو میں نے اس کہانی کے ذریعے چاہا ہے کہ اس سب سوالوں کے جواب دینا
کہ ہم نے کیونکہ بے شمار چیزیں، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ قدرت سے سیکھی ہے نا، اور اس کے بعد ہم نے اسے اپنے استعمال میں وہ چیزیں لے کر آئے ہیں۔ تو جو جب بادل گرجے یا جب پھل گرتے تھے جنگل کے فرش پر، یا جو جانور آوازیں نکالتے تھے، تو ان سب سے یہ ہوا کہ انسانوں نے سوچا کہ ہم بھی ان آوازوں کی نقل کریں، اور یوں یہ زبانیں پیدا ہوئیں، موسیقی پیدا ہوئی، اور ہمارے ان جنگلات سے نکل کر اور دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ہم عالمی یوم کتب منائیں کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، محقق، مرتب، براڈ کاسٹر اور کمپیئر جناب نصیر مرزا اپنی تصنیف شدہ کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم کتب۔ میرا نام نصیر مرزا ہے اور میں سابق اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا۔ لکھنا، پڑھنا، براڈ کاسٹنگ یہ ہمارا ذوق اور شوق۔ جد امجد شمس العلماء مرزا کلیج بیگ بھی سندھ کی بہت ہی عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے قریباً 500 کے لگ بھگ کتابیں تحریر فرمائی۔ اس وقت عالمی یوم کتب کی مناسبت سے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے ریڈیو حیدرآباد۔ جی ہاں، یہ کتاب جو میں نے قریباً 40 کتابیں مرتب کی ہیں یا خود تحریر کی ہیں، ان میں سے یہ کتاب ہے، یہ جو اینتھولوجی ہے جس میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب دوستی پبلیکیشن کی جانب سے 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ قریباً 400 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا جو دیباچہ ہے وہ میں نے تحریر کیا ہے۔ اس دیباچے میں بہت ہی معروف شخصیات کو جو میں نے دیکھا اور جو میرا مشاہدہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بلبل مہران روبینہ قریشی، اس خاتون کو تو میں اپنی فیورٹ ترین خاتون کہتا ہوں۔ شاہ صاحب یعنی شاہ لطیف کے ساتھ سورمیوں کے بابت وائیاں ہوں یا برداشت سندھی، تنویر عباسی، سعید منظور نقوی یا امداد حسینی کے گیت جیسے بلبل مہران روبینہ صاحبہ نے گائے ہیں، سندھ کی کوئی بھی دوسری گلوکارہ ایسے نہ گا سکی ہے۔ جب بھی کہیں بھی میری ان سے گفتگو ہوتی تھی، ہمیشہ محسوس ہوا جیسے بانسری کے میٹھے میٹھے سر ہیں جو میری سماعتوں کو چھو رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ قریشی صاحب، بھائی مصطفیٰ قریشی، میں بھی جیسا بھی ہوں، آپ نے میرے ساتھ بہت محبت کی۔ اب میں نے ان کے متعلق لکھا، آپ میں بھی میری سانس ہے مصطفیٰ بھائی۔ وہ خود بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ریڈیو حیدرآباد کے آخری اچھے اسٹیشن ڈائریکٹر ثابت ہوگے، تمہارے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا۔ جی زرینہ بلوچ میرے لیے یہ بھی ایک سراپا شفقت و محبت خاتون تھیں۔ کئی کافیاں، گیت، لوک گیت، ڈھولک گیت میں نے ان کی آواز میں ریکارڈ کیے جو بہت مقبول ہوئے، اور یہ مائی نور بانو جس کے ہونٹوں کے اوپر مونچھوں کی ہلکی ہلکی ہریالی نظر آتی تھی۔ بہن امینہ صادق بتاتی تھیں لائیو گانے سے پہلے وہ کوئی کیپسول ضرور کھاتی تھیں، کہتی تھی اس سے آواز اچھی اور سریل ہو جاتی ہے۔ مائی بھاگی صحرائے تھر کی کوئل، اب میں نے ان کو کیسے دیکھا میں نے دیباچے میں بیان کیا۔ واہ کیا باغ و بہار اور سچی خاتون تھیں۔ بظاہر لگتا تھا کہ نہایت سنجیدہ خاتون ہیں، مگر بات کرنے بیٹھتی تو باتیں ہی کرتی رہتی۔ عجب اتفاق، یہ لوگ فنکار ہیں، مائی نور بانو ہوں یا مائی بھاگی، فوزیہ سومرو، تاج مستانی، مہتاب بلوچ، عام طور پر بات چیت میں تو ان کی آواز مردانہ، اور جب وہ مائک پر آتی گاتی تو ان کی وہی آواز زنانہ اور صنف نازک کی آواز بن جاتی۔ بہن امینہ صادق اور بہن زینت صدیقی، ان کی عظمتوں کو میں کیا بیان کروں، وہ لوگ گیت تو ایسا گاتی کہ ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ اب ذکر
ان خواتین کے علاوہ سرور بلوچ صاحب جو بادشاہ براڈ کاسٹر، زید بخاری صاحب کی طرح ایم بی انصاری صاحب ہمارے سندھی براڈ کاسٹنگ کے بابائے براڈ کاسٹنگ، پھر آپا زیب میمن جو بہت مزاحیہ گیت گاتی تھیں، زیب عاقلی صاحب، مظفر حسین جو، سید منظور نقوی، محمد خان غنی، مرزا گل حسن احسن کربلائی، بینش سلیمی صاحب، قاصد عزیز، مراد علی مرزا، ممتاز مرزا، کیا کہوں ان سب کے لیے سوائے اس کے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شکریہ میں بجا لاؤں گا عالمی یوم کتب کا اور یاسر قاضی صاحب کا۔ جی ہاں، عالمی یوم کتب منائیے کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر کتب کی نشر و اشاعت کے اہتمام کا کئی برسوں کا تجربہ رکھنے والی معروف ناشر یعنی پبلشر راحیلہ بقائی کتاب کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام راحیلہ بقائی ہے اور میرا تعلق پبلشنگ کے شعبے سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عالمی یوم کتب منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ریڈنگ کا شوق پیدا کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ So I request all of you to celebrate this special day with Karachi FM 96. As regards myself, I'm the former Marketing and Communications Director, Oxford University Press, Pakistan. Worked for this organization for 23 years اور یہاں بہت کچھ سیکھا ہے۔ Presently working as Director Communications and Outreach, Lightstone Publishers. So اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ publishing has now become an integral part of my professional identity. آج کا دن بہت اہم ہے۔ اس دن ہم نہ صرف کتابوں کی اہمیت پر بات کرتے ہیں بلکہ ان کی ٹرانسفارمیٹو پاور کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کتابیں نہ صرف تعلیم دیتی ہیں، یہ انسپائر کرتی ہیں اور نسلوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ There's a famous quote which says, "The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them." پاکستان بھر میں پبلشرز طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے لیے معیاری اور قابل رسائی تعلیمی وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، مگر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آج پبلشرز کو کتنے سیریس چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جن میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ 500,000 کھانے پہ تو خرچ کر دیں گے مگر اتنے کی کتاب انہیں مہنگی لگتی ہے۔ اسی طرح وائڈ اسپریڈ بک پائریسی، فوٹو کاپنگ اور کاپی رائٹ وائلیشنز ہیں۔ گورنمنٹ نے لاز تو بنائے ہیں مگر امپلیمنٹیشن بہت کمزور ہے۔ پھر انفلیشن، کرنسی فلکچویشن، الیکٹریسٹی شارٹیج اور بہت سے دوسرے اکنامک اور پولیٹیکل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پیپر پرنٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ میں مستقل اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک پبلشر کے لیے پرائسز کو مارکیٹ کے مطابق مینٹین رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ افورڈیبلٹی آج بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر ہمارے یہاں لمیٹڈ ریٹیل چینلز ہیں، اسپیشلی ان اسمال سٹیز ان ٹاؤنز، اینڈ ناؤ دا کرنٹ چیلنج آف ڈیجیٹل ٹرانزیشن۔ یہ تو کچھ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے ٹیکسٹ بک پبلشرز کے تو اور بھی بہت مسائل ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں بیان کرنا مشکل ہے، مگر ان سب چیلنجز کے باوجود پبلشرز اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ بکس آر ناٹ جسٹ پروڈکٹس، دے آر دا فاؤنڈیشن آف لرننگ، critical thinking and national progress. So let us work together to strengthen and make it strong, sustainable and future ready. ان الفاظ کے ساتھ میں کراچی FM 96 کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر عالمی یوم کتب کو FM 96 کے ساتھ منانے کی دعوت دیتی ہوں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف صحافی، محقق، کالم نویس اور مدرس طارق عزیز شیخ اپنی تصنیف شدہ کس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں ہوں طارق عزیز شیخ اور آج میں اپنی تصنیف شدہ 4 کتب میں سے جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی ائیں پاکستانی بولنجا صوفی شاعر۔ یہ سندھی زبان کی کتاب کراچی یونیورسٹی میں قائم تحقیقی ادارے شاہ عبداللطیف بھٹائی چیئر کی جانب سے 1998 میں شائع کی گئی تھی۔ پورا کتاب ایک تحقیقی پروجیکٹ کے طور پر لکھی گئی تھی
جس کی نگرانی اور ادارت نامور محققہ ڈاکٹر فہمیدہ حسین نے کی۔ اس پروجیکٹ کا موضوع فلسفہ تصوف تھا، جس کو 2 محققین کے سپرد کیا گیا، ایک میں تھا اور دوسرے نامور محقق وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے شعبہ سندھی کے سابق سربراہ ڈاکٹر کمال جامڑو مرحوم تھے۔ یہ پروجیکٹ سندھ کے سدا حیات شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور پاکستانی زبانوں کے صوفی شعراء کے کلام کا تقابلی جائزہ تھا۔ اس میں سرائیکی، پنجابی، پشتو، بلوچی اور اردو زبانوں کے شعراء کے کلام کو شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر کمال جامڑو نے پشتو کے رحمان بابا، بلوچی زبان کے جام درگ اور اردو زبان کے شاعر خواجہ میر درد کے ساتھ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا موازنہ کیا تھا، جبکہ میں نے سرائیکی زبان کے شاعر خواجہ غلام فرید اور پنجابی زبان کے شاعر بلے شاہ کے کلام کا موازنہ کیا۔ کتاب شاہ عبداللطیف بھٹائی این پاکستانی بولندہ صوفی شاعر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی علمی ادبی حلقوں میں بحث پذیرائی کے بعد اس کو کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سندھی کے ماسٹرز کے سلیبس پر مقرر کیا گیا۔ 15 سال گزرنے کے بعد حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے مذکورہ کتاب کا سندھی سے انگریزی میں ترجمہ کروایا اور سن 2012 میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کے موقع پر منعقد ہونے والی شاہ عبداللطیف عالمی کانفرنس میں اس کی رونمائی کی گئی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آفاقی کلام ویسے تو عالمی معیار کے صف اول کی سطح پر شمار ہوتا ہے، جو کہ انسانیت، امن اور محبت پر مبنی ہے، مگر کتاب شاہ عبداللطیف بھٹائی این پاکستانی بولندہ صوفی شاعر کے ذریعے پاکستان کے دیگر صوفی شعراء کا پیغام بھی عام کرنے میں مدد ملے گی۔ عالمی یوم کتب کے موقع پر اس کتاب کو متعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ عالمی یوم کتب منائیے کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر ابھرتی ہوئی ادیب اور استاد نفیس فاطمہ جعفری اپنی حال ہی میں مرتب کی ہوئی کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہی ہیں۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں نفیس فاطمہ جعفری اور آج میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اپنی نئی تازہ شائع کردہ کتاب بیدار جعفری امہ الانسان کا تعارف۔ بیدار جعفری امہ الانسان سندھی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے اور لفظ امہ کی معنی بہت قیمتی اور نایاب کی ہے۔ یہ کتاب میرے والد محترم کامیاب صحافی، سماجی کارکن، تاریخ دان، دانشور پروفیسر دیدار علی بیدار جعفری کے فن و فکر پر لکھے گئے مضامین پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے میں سندھ کے مختلف اسکالرز، دانشوروں، ادیبوں اور نقادوں کے مضامین کو شامل کیا گیا ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 36 کے قریب ہے، اور کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے چاہنے والوں کی طرف سے ان کو پیش کی گئی منظوم خراج تحسین کو محفوظ کیا گیا ہے، اور کتاب کے تیسرے حصے میں ان تاثرات کو محفوظ کیا گیا ہے جو کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے چاہنے والوں کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ میرے بابا پروفیسر دیدار علی بیدار جعفری کا تعلق سرزمینی سندھ سے تھا، لاڑکانہ سے تھا، اور آپ کی شخصیت کے کئی رخ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا رخ جو متوجہ کرتا ہے ان کی شخصیت کی طرف ہمیں، وہ ان کا ایک مہربان اور شفیق استاد کا ہونا ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھے، جب تک ان کا انتقال ہوا وہ تب تک اس پیشے کے ساتھ منسلک رہے۔ وہ ایسے شفیق اور مہربان استاد تھے کہ ان کے ارد گرد جو مذہبی گھرانے تھے جو اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بابا ان کے دروازوں پہ جاتے تھے اور ان کو یہ گزارش کرتے تھے کہ گرچہ آپ اپنی بچیوں کو اگر باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے تو مجھے اجازت دیجیے، میں ان کو گھر پہ آ کر پڑھاؤں گا۔ اور ایسے بہت سی بچیاں تعلیم حاصل کر کے اس وقت مختلف عہدوں پر فائز ہیں، جن کی یہی محبت ایک ادارے کی شکل اختیار کر گئی، اور اس ادارے کا نام ہے المصطفیٰ کمیونٹی سینٹر، جو کہ کراچی کے گلشن حدید کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے پپری کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ ادارہ قائم ہے۔ المصطفیٰ کمیونٹی سینٹر کا جو مین مقصد تھا وہ تعلیم، ہنر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بچیوں کو خود مختار بنانا تھا۔ ان کے بہترین کارناموں میں سب سے حسین کارنامہ ان کے اپنے آبائی گاؤں
बाडह पर तहकीक करना। बाडह पर तहकीक की उन्होंने, उनकी तारीख पर तहकीक की और फिर एक तारीखी दस्तावेज बाडह बूंद बहार के नाम से हमारे सामने पेश करते हैं। वो हमारे अदब का, हमारी तारीख का एक बेहतरीन हिस्सा बन जाती है। आज आलमी यौम कुतुब पर मुझे इस किताब का तारुफ करवाते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। आलमी यौम कुतुब मनाइए कराची FM 96 के साथ। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर। आइए सुनते हैं इस मौके पर मारूफ मुसन्निफ, मुहक्किक, लुगत नवीस और बिलखुसूस बच्चों के अदब के नामवर कलमकार डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी अपनी किस किताब का तारुफ करवाते हैं। सामाइन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी, सीनियर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़। आज मैं एक ऐसे दिन की मुनासबत से आपसे मुखातिब हूँ जो इंसान की फ़िक्री तारीख़ का नहायत अहम दिन है, यानी किताबों का आलमी दिन। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किताब महज कागज़ के चंद औराक का मजमुआ नहीं, बल्कि ये शऊर की रोशनी, फ़िक्र की वुसअत और इंसान की तहज़ीबी शनाख्त का सबसे मजबूत वसीला है। किताब इंसान की सबसे मुखलिस दोस्त है। ये न सिर्फ हमें इल्म देती है, बल्कि हमें सोचने, समझने और दुनिया को एक बेहतर ज़ाविये से देखने का सलीका भी सिखाती है। जब एक आदमी किताब के करीब आता है तो वो दरअसल एक नई दुनिया में दाखिल होता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं और जहाँ इल्म की रोशनी अंधेरों को मिटा देती है। मैं गुज़श्ता कई बरसों से अदब की खिदमत में मसरूफ़ हूँ और अब तक 45 किताबें तहरीर करने का एजाज़ हासिल कर चुका हूँ, जिनमें 15 किताबें बच्चों के लिए हैं। वैसे बच्चों के लिए लिखना बज़ाहिर आसान लगता है, मगर दर हकीकत ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चों के दिल तक पहुंचने के लिए सादा अल्फाज में गहरी बात कहना पड़ती है। मेरी इन किताबों में एक किताब ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बच्चों के लिए लिखा गया एक ड्रामा है जिसका नाम है प्रोफेसर मिट्ठू। ये ड्रामा तालीम की अहमियत को वाज़े करता है, यानी कि इस ड्रामे का जो बुनियादी पैगाम है वो तालीम की अहमियत, ज़रूरत और अफादियत है। प्रोफेसर मिट्ठू 60 सफ़ात पे मुश्तमिल ड्रामा है और ये पोपट पब्लिशिंग हाउस खैरपुर ने शाया किया है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपये है। सिंध के सारे बुक स्टॉल्स पे ये किताब दस्तयाब है और बराह रास्त पब्लिशर से भी आप मंगवा सकते हैं। प्रोफेसर मिट्ठू दरअसल एक ऐसे तोते की कहानी है जो महज एक परिंदा नहीं बल्कि इल्म का पैगाम्बर बन जाता है। एक पढ़े लिखे घराने के 2 बच्चों ने उसे न सिर्फ पाला बल्कि उसे तालीम दी, ज़बान सिखाई, हत्ता के कंप्यूटर जैसे जदीद इल्म से भी रोशनास कराया। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है जब वो तोता ये फैसला करता है कि वो अपनी इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। वो जंगल का रुख करता है इस उम्मीद के साथ कि वो परिंदों और जानवरों को तालीम की अहमियत से आगाह करेगा, मगर उसे वहाँ मज़ाहमत, नफ़रत और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये मंज़र दरअसल हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है, जहाँ अक्सर इल्म की रोशनी को कबूल करने के बजाय इससे खौफ महसूस किया जाता है। लेकिन प्रोफेसर मिट्ठू हिम्मत नहीं हारता, वो साबित कदम रहता है, जिद्दोजहद करता है और बिलाखिर जंगल के बादशाह शेर को कायल करने में कामयाब हो जाता है। शेर की बसीरत और दानिशमंदी इस कहानी का अहम मोड़ है,
جہاں وہ نہ صرف خود تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ پورے جنگل کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہیں سے ایک انقلاب جنم لیتا ہے۔ وہی جانور اور پرندے جو کل تک علم سے انکار کر رہے تھے آج اسی طوطے کو اپنا استاد مان لیتے ہیں، اور یوں ایک عام سا طوطا پروفیسر مٹھو بن جاتا ہے۔ سامعین، یہ کہانی صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایسا پیغام جو ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر نیت سچی ہو اور عزم پختہ ہو تو ایک کمزور آواز بھی پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ مجھے بیحد خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سندھ کے مختلف اسکولوں میں اس ڈرامے کو بچوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ بچے نہ صرف اسے ادا کرتے ہیں بلکہ اس کے پیغام کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک لکھنے والے کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ آج کے اس عالمی دن پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی کتاب سے رشتہ مضبوط کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس روشنی سے روشناس کروائیں گے، کیونکہ کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے اجالوں میں لے جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ ہم کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، علم کو فروغ دیں گے اور آنے والی نسلوں کو ایک روشن، باشعور اور مہذب معاشرہ دیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پروفیسر مٹھو کی طرح علم کے سفیر بنے تو ہمیں انہیں کتاب سے محبت کرنا سکھانا ہوگا۔ کتاب سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہی رشتہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر سندھی کے معروف مضمون نویس اور مدرس سرمد کھوسو اپنی تصنیف شدہ کس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں سرمد کھوسو آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کتابوں کا عالمی دن ہے، تو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے کتابوں کا عالمی دن مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس دن کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کتاب کی تعارف جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو میں آج آپ سے اپنی مضامین کی کتاب ہے تنیخ تعلیم جی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، تھوڑا سا اس کا انٹرو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تنیخ تعلیم جی کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ تعلیم کے بارے میں فکر، تعلیم کے بارے میں جستجو، تعلیم کے بارے میں اویئر ہونا، تعلیم کا شعور رکھنا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا۔ حقیقت میں یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کی ایک بیت کی نصف ستر ہے، جس سے یہ لیا گیا ہے نام تنیخ تعلیم جی۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ کتاب جو موضوع ہے وہ تعلیم ہی ہے۔ تو اس میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے ٹاپکس دیے جائیں یا ایسے مضامین دیے جائیں جس سے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سالوشنس ہو سکتے ہیں، ممکن سالوشنس جو ہو سکتے ہیں میری نظر میں، وہ بھی میں نے شیئر کیے ہیں، تاکہ نہ صرف مسائل کے بارے میں بتایا جائے بلکہ ان مسائل کے سالوشنس کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے۔ تو میں نے اپنی طرف سے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب پہلے 2019 میں شائع ہوئی تھی پیکاک پبلیکیشن کی طرف سے، اور اب اس کی دوسری ایڈیشن جو ہے وہ 2025 میں آئی ہے، وہ بھی پیکاک پبلیکیشن نے ہی پبلش کی ہے۔ ٹوٹل 25 مضامین اس میں شامل ہیں کتاب کے اندر، اور اس کے 4 ایسا سمجھیں کہ آپ پورشن کیے گئے ہیں۔ جو پہلا پورشن ہے اس میں مادری زبان، تعلیم اور نونہال اس ٹائٹل سے مضامین شامل ہیں، اور جو دوسرا اس کا آپ باب کہیں یا سیکشن کہیں، پورشن کہیں، اس میں تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں یونیورسٹیاں، مسائل اور مشورے، اور چوتھا باب جو ہے اس میں جنہوں نے جل کر مشعل جلائی۔ تو اب اس کے اندر جنہوں نے جل کر مشعل جلائی، اس میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جس پہ میں نے
مضامین لکھے ہیں وہ انسپائریشنل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، اور انہوں نے سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تو ان پہ مضامین شامل ہیں۔ یونیورسٹیاں، مسائل اور مشورے، اس کے اندر ہمارے یونیورسٹیز کے اندر کیسے تعلیم دی جاتی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے سالوشنز کیا ہیں، یا میری طرف سے جو سجیشنز ہیں وہ میں نے اس میں دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کا پورشن ہے تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیاں، اب جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی کتنی امپارٹنس ہے تعلیم کے اندر، تو اس کے بارے میں اس میں مضامین شامل ہیں۔ اور مادری زبان جو ہے اس کی کیا امپارٹنس ہے، تو اس پہ بھی مضامین اس میں شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے کوشش کر کے 25 مضامین کے اندر کافی چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے اوور آل جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے فلاز بھی سامنے آ سکیں اور اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں، اور ایک ٹیچر کو کیسے ہونا چاہیے، پیرنٹس کا رول کیا ہونا چاہیے، حکومت کا رول کیا ہونا چاہیے، تو ان سب پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ نہ صرف یہ کتاب پڑھیں بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ہر اچھی کتاب پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس طرف لائیں، جو ریڈنگ کلچر ہے اس کو ہم امپروو کریں یا اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے جائیں۔ خاص طور پر جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ریڈنگ کلچر جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کے کافی سارے وجوہات ہیں، اس پہ تو ابھی ڈسکس ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن بک ریڈر ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سینسیٹیو بھی ہوتا ہے، اویئر بھی ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھتا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مطالعہ جو ہے اس کو آپ آگے لے کے آئیں، اس کو انکریج کریں اپنی تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اور بکس جو ہیں ان سے پیار کریں، دوسروں کو بھی بکس کی طرف لائیں، بکس سے پیار کرنا سکھائیں۔ تو آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر ابھرتی ہوئی مصور ام رباب اپنی پسندیدہ کس کتاب کا تعارف کروا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ام رباب برڑو ہے، میں ویژول آرٹسٹ ہوں۔ آج میں جس کتاب کا تعارف کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے زندگی کا سفر۔ یہ کتاب مولانا رومی، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور علامہ اقبال کی زندگی پر گہرے مطالعے کے بعد لکھی گئی ہے، جس کے مصنف عبدالغفور بھرگڑی ہیں۔ یہ کتاب سندھی زبان میں ہے۔ زندگی کا سفر۔ مولانا رومی، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور علامہ اقبال نے زندگی سے وابستہ کہا ہے کہ زندگی کو ایک مقصد کے تحت دیکھو، حقیقی راہ پہ چلنا سیکھو، بنا خوف کے بڑھنا سیکھو۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مصرع ہے، اکھ الٹی دھار، زندگی کو اپنے نظریے سے دیکھو، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ زندگی تب کامیاب ہے جب آپ اس کو بامقصد بنائیں گے۔ مجھے امید ہے یہ کتاب سامعین کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھے گی۔ کتاب پڑھیے، کتاب ہماری زندگی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں سر یاسر قاضی کی، جنہوں نے مجھے اس سیشن میں شامل کیا۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر اردو کی ابھرتی ہوئی قلمکار، مدرس اور پیراگون اکیڈمی آف اسکالرز خیرپور کی پرنسپل محترمہ قمر النساء یوسف اپنی کس پسندیدہ کتاب کا تعارف سامعین سے کروا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں قمر النساء یوسف اور آج میں اپنی پسندیدہ کتاب میں سے جس کا تعارف کروا رہی ہوں وہ ہے عشق کے 40 اصول۔ یہ ایک خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور ناول ہے جسے الف شفق نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب 2 کہانیوں پر مشتمل ہے، ایک موجودہ دور کی خاتون ایلا کی زندگی اور دوسری صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی اور ان کے استاد شمس تبریز کی روحانی داستان۔ اس میں 40 اصول عشق بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں
محبت، صبر اور برداشت کا درس دیتے ہیں۔ یہ کتاب صرف کہانی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ میں تمام سامعین کو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ عالمی یوم کتب منائیں کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف ماہر موسیقی، گلوکار، موسیقار اور ابلاغ عامہ کے معروف مدرس ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی اپنی کس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی۔ میری تصنیف شدہ کتاب شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وائی، ابتدا، ارتقاء اور عملی سربلندی میں ذرائع ابلاغ کا کردار کے نام سے PhD کا مقالہ ہے، جسے محکمہ ثقافت حکومت سندھ نے 2018 میں شائع کیا، جس میں خصوصی طور پر وائی، صنف سخن اور موسیقی کو زیر بحث لایا گیا۔ وائی سرزمین سندھ کی قدیم صنف سخن مانی جاتی ہے۔ وائی کے لغوی معنی اظہار، آواز، خیال اور راگ یعنی گا کر اظہار کرنے کے ہیں۔ وائی بیک وقت صنف سخن بھی ہے اور صنف گائکی بھی۔ وائی کا موجد میوں شاہ عنایت رضوی کو سمجھا جاتا ہے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی ان کے شاگرد ہیں۔ کتاب کا مشاہداتی، تاثراتی، اشاعتی تعارف جناب غلام اکبر صاحب نے اور مصنف کے بارے میں تعارف جناب گل محمد عمرانی کا تحریر کردہ ہے۔ یہ کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں وائی کی تعریف، ارتقاء، ساخت، وائی اور کافی میں فرق، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رسالے میں موجود سر، راگ اور شاعری کا تقابلی جائزہ۔ باب دوم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی، اس وقت کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور بین الاقوامی حالات، اس کے تناظر میں شاعری اور بڈشاہ پر گانے کی روایت۔ باب سوم وائی کے گانے کے مختلف انداز، ان کی تاریخی حیثیت، سر، راگ اور شاعری کی مختلف شکلیں۔ وائی گانے کی 11 اشکال آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ باب چہارم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی میڈیا پر گائی گئی تمام مرد گلوکاروں کی وائی کا ریکارڈ۔ باب پنجم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی میڈیا پر وائی گانے والیوں کا ریکارڈ۔ باب ششم الیکٹرانک میڈیا پر موجودہ مرد و خواتین کی وائی کا کل ریکارڈ۔ باب ہفتم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نہ گائی جانے والی وائی کا ریکارڈ جو صرف رسائل میں موجود ہے۔ باب ہشتم مفروضہ، ضمیمہ، کتابیات، کتاب لغت، نتائج اور آنے والے محققین کے لیے نئے موضوعات۔ اس موضوع پر لکھنے کا خیال تب ذہن میں آیا جب مشہور سندھی بلوچی لوک موسیقی کا گیت اللہ منجا ماروڑا سنا، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وائی نہیں۔ نتائج وائی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر گزشتہ صدیوں سے پورے سال گائی جاتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر 70 کی دہائی میں سب سے پہلے وائی براڈ کاسٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ میڈیا نے اسے پروموٹ کیا اور وائی عوام تک لائی گئی۔ عالمی یوم کتب منائیے کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، محقق، مرتب، براڈ کاسٹر اور کمپیئر جناب نصیر مرزا اپنی تصنیف شدہ کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم کتب۔ میرا تعارف، میں نصیر مرزا ہوں، سابق ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے اور میں جد امجد شمس العلماء مرزا کلیج بے کا نام ضرور لوں گا کہ وہ میرے گرینڈ فادر ہیں، اور قریباً 500 کتابیں ہیں جو آپ نے تحریر فرمائی۔ میں اپنی کتابوں کے سلسلے میں جو تعارف پیش کروں گا عالمی یوم کتب کے موقع پر، تو یہ میری خود اپنی تحریر کردہ کتاب ہے، خیمے میں شام۔ یہ 2001 میں شائع ہوئی اور
और करीबन 500 सफ़ात इस किताब है। दोस्ती पब्लिकेशन की तरफ से ये किताब शाया हुई। अब इस किताब में मीर मोहम्मद लुंड का तस्करा करूंगा। मीर मोहम्मद लुंड क्या थे? बोड़ीडा बजाते थे। बोड़ीडा एक खूबसूरत सा साज है जो मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुआ, और जैसा कि आपको मालूम है मोहनजोदड़ो से सर जॉन मार्शल ने इस साज को जब दरियाफ्त किया तो उसे फिर सिंध वालों ने वो बाल की तरह मिट्टी का एक खिलौना सा जिसमें कुछ सुराख हैं और उसमें से सुर बजते हैं। सिंध में सबसे पहले ये साज शोकेस से निकाल कर मीर मोहम्मद लुंड ने बजाया। अब मीर मोहम्मद लुंड को मैंने देखा, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अब वो क्या थे उनके मुतालिक मैंने अपना एक खाका तहरीर किया। तो एक सफ़ा मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ सिंधी ज़ुबान में कि मीर मोहम्मद लुंड मुझे क्या नजर आते थे। हकीकत में मीर मोहम्मद लुंड पंहिंजे जुस्से बदन बीहक नक नक्शे अजरक पटके ऐं हू चवनई तूम चौ मिसिल दरवेश सिभा बाइस रेडियो ते ईंदड़ सभई लोक फनकारनि ऐं वजतनि मां डिफरेंट लॻो हो मूंखे। लाठीरो कद मुंह में बणिया बदन अलफ अखर जहिड़ो डिघी ॼमार जो ओञाण डिघो नक नक हेठां मुछूं सन्नियूं ऐं कुंडायतियूं ऐं अखियूं नंढियूं नंढियूं ऐं गोल गोल दयारे दिल दास्ताने गम जूं तफ़सीर कंहिंमहिल अजरक वारो पटको लाहे हेठि जो रखंदो त मथे ते मौजूद अच्छा अच्छा टिड़ियल पखड़ियल वार अक टिटड़ूअ जहिड़ा खिज़ा सिधा बाग में उॾंदड़ पील सराका खपनि। गुफ्तार वरी संदसि अहिड़ी जहिड़ो मलाइक वेठो ॻाल्हाए, आवाज़ गोरो ऐं गंभीर, पर संदसि लहजो सरापा सुकून ई सुकून, निमाणाई निमरता जो निज नमूनो। जी मुंहिंजा सरकार, जी मुंहिंजा साहब, जी मुंहिंजा साईं। ऐं साम्हूं वेही मीर मोहम्मद लुंड जी इहा गुफ्तार ॿुधण वारे लाइ हुन अज़ीम फनकार जी शख़्सियत जॾहिं ॾिसंदुसि ॿुधंदुसि त मुंहिंजे लाइ त जहिड़ी गुलनि जी सेज हुई। रेडियो प्रोग्रामनि में लाइव परफॉर्मेंस ॾींदे मूं जॾहिं बि मीर मोहम्मद लुंड खे ॾिठो सदाई हैरत में पियसि। ओ मुंहिंजा पालणहार, ही छा हिकिड़ो ॼणो ऐं वॼाए वेठो टेटी साज़, ऐं उहे बि यकसाई। इजो दंबूरो कुले सां, छेर अशद आंगुर में ऐं नड़ चपनि ते, ऐं अजब जो इन टिनी साज़नि ते संदसि एॾी त कमांड, एॾी त महारत हिक जहिड़ी जो बसि इन्हनि मुख़्तसिर साज़नि जे संगम सां जंहिं रागड़ीअ जी फिज़ा हू ठाहिणु चाहींदो हो ठाहे वठंदो हो। न वाधू साज़ जी ज़रूरत, न काण कंहिं साथी वॼते जी, यानी सुर ऐं ताल ते हिक ई वक़्तु हुनखे छा त दस्तरस हासिल हुई। मूंखे त तार रिदम ऐं फूक वारे फन ते अहिड़ी कमालियत ॾेखारींदड़ फनकार मीर मोहम्मद लुंड सदाई लतीफ़ सरकार जे इजो हिन बैत जो अमली नमूनो नज़र ईंदो हो कि सुम की जाग, खा अधूरो अन्न, तजा मूरत मन, तय मुशाहिदो माणिए। शुक्रिया यासिर काजी, आपने ये मुझे मौका दिया। और ये दिन है आलमी यौम कुतुब का। आलमी यौम कुतुब मनाइए कराची FM 96 के साथ। आइए सुनते हैं इस मौके पर मारूफ शायर, मुहक्किक और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह के शोबाए सिंधी अदब व लिसानियात के सीनियर मुदर्रिस डॉक्टर सुंदर फुल्लू मेघवाड़ अपनी हाल ही में शाया होने वाली किस किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। मेरा नाम फुल्लू सुंदर मेघवाड़ है। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद के शोबा सिंधी ज़बान व अदब में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। मैंने 2019 में ढाटकी ज़बान और उसके लोक अदब पर अपना PhD तहकीकी मकाला तहरीर किया। मेरा बुनियादी ताल्लुक सूबा सिंध के थर के इलाके ढाट से है। ज़बान, अदब, सकाफत, लोक अदब, तारीख, सियासत और कानून के शोबों में मेरे 30 से ज़ायद तहकीकी मकाले और 5 कुतुब शाया हो चुके हैं। इनमें मेरी ताज़ा तरीन किताब ढाटकी ज़बान है जो अपनी नौयत की पहली किताब है। लिसानियात के मैदान में हालिया अरसे में जो अहम और बुनियादी नौयत के काम सामने आए हैं उनमें किताब ढाटकी ज़बान एक संग मील की हैसियत रखती है। ये किताब महज एक लिसानी तहकीक नहीं बल्कि थर और ढाट की तहजीब, तारीखी और समाजी शनाख्त को इल्मी बुनियादों पर पेश करने वाली पहली जामा दस्तावेज भी है।
سندھی لینگویج اتھارٹی حیدرآباد جیسے معتبر ادارے کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت اور 21 فروری 2026 عیسوی کو عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر اس کی رونمائی اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کام کو سندھ کی مادری زبانوں کے تحفظ، شناخت اور حقوق کے حوالے سے ایک اہم علمی کاوش کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں پبلشر نوٹ، مصنف کا تعارف اور پیش لفظ کے ذریعے قاری کو کتاب کے پس منظر، اہمیت اور علمی دائرہ کار سے آگاہ کیا گیا ہے، جہاں لسانی سامراجیت، لسانی انسانی حقوق اور مادری زبانوں کے تحفظ جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کا پہلا باب ڈھاٹ، ڈھاٹی اور ڈھاٹکی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ڈھاٹکی زبان کے ماخذ، تھر اور ڈھاٹ کے جغرافیائی شناخت، آب و ہوا، نباتات اور ماحولیات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس باب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زبان خلا میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے جغرافیے، ماحول اور سماجی حالات سے گہرا تعلق رکھتی ہے، بلکہ انہی سے جنم لیتی ہے۔ تھر کی صحرائی زندگی، اس کی موسمی حالات، خصوصیات اور قدرتی وسائل سے ڈھاٹکی زبان کی ساخت اور لفظی ذخیرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ دوسرے باب میں تھر اور ڈھاٹ، جغرافیائی اور لسانی تعلق میں ڈھاٹ کی وضاحت، اس کے جغرافیائی پس منظر اور نام کے بنیاد پر تحقیق پیش کی گئی ہے۔ یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ ڈھاٹ صرف ایک جغرافیائی اصطلاح نہیں، بلکہ ایک ثقافتی اور لسانی شناخت بھی ہے، جو اس خطے کے لوگوں کے تاریخی شعور سے جڑی ہوئی ہے۔ تیسرے باب یعنی تھر کی زبانیں میں علاقے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں ڈھاٹکی، پارکری، مارواڑی اور گجراتی کا تفصیلی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس باب کی خاص اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ڈھاٹکی زبان کو دیگر ہمسایہ زبانوں کے درمیان ایک الگ شناخت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی تھری سماج، لوک ادب اور زبان کے باہمی تعلق کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ڈھاٹکی زبان اپنی ثقافتی ورثے سے گہری وابستگی رکھتی ہے۔ چوتھے باب میں ایک اہم اور مرکزی سوال پر بحث کی گئی ہے: ڈھاٹکی زبان، محاورہ یا لہجہ۔ اس باب میں علمی دلائل اور لسانی اصولوں کے بنیاد پر زبان، محاورے اور لہجے کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ڈھاٹکی کو محض سندھی یا کسی اور زبان کا محاورہ یا لہجہ قرار دینا سائنسی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بات دراصل کتاب کے بنیادی موقف کو مضبوط دلائل فراہم کرتا ہے کہ ڈھاٹکی ایک مستقل اور خود مختار زبان ہے۔ پانچویں باب میں ڈھاٹکی زبان کے حوالے سے سابقہ تحقیقات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جارج ابراہم گریرسن، بھیرومل مہر چند آڈوانی، رائے چند ہریجن، ڈاکٹر نویش خان بلوچ، ڈاکٹر عبدالجبار جونیجو، ڈاکٹر ہدایت پریم اور دیگر محققین کی آراء کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کیا گیا ہے۔ باب چھٹے میں ڈھاٹکی زبان کی ہمسایہ زبانوں کے ساتھ تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ سندھی، پارکری، مارواڑی اور گجراتی زبانوں کے ساتھ لفظی اور معنوی سطح پر موازنہ کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگرچہ ان زبانوں کے درمیان روابط اور اثرات موجود ہیں، لیکن ڈھاٹکی اپنی الگ شناخت برقرار رکھتی ہے۔ ساتویں باب میں ڈھاٹکی زبان کی نحوی اور گرامری خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، جن میں آوازیں، رسم الخط، افعال اور ان کی گردانیں، زمانے اور محاورات شامل ہیں۔ یہ باب علمی طور پر ڈھاٹکی زبان کی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اسے ایک مکمل اور منظم زبان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آخری باب میں تحقیق کے نتائج پیش کیے گئے ہیں، جہاں واضح طور پر یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ڈھاٹکی ایک الگ، خود مختار اور قدیم زبان ہے، جو نہ صرف سندھی سے جدا ہے بلکہ اپنی منفرد لسانی اور ثقافتی شناخت رکھتی ہے۔ خاص طور پر یہ نتیجہ اہم ہے کہ ڈھاٹکی کو ہندی یا سنسکرت سے ماخوذ سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ تھر یا ڈھاٹ کی ایک مقامی اور قدیم زبان ہے، جو دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ڈھاٹکی زبان ایک جامع، مدلل اور تحقیقی کتاب ہے، جو نہ صرف لسانیات کے طلباء اور محققین کے لیے اہمیت رکھتی ہے، بلکہ ان تمام افراد کے لیے بھی مفید ہے جو مادری زبانوں، ثقافتی شناخت اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کتاب
ڈھاٹکی زبان کو اس کے جائز مقام دلانے کی ایک سنجیدہ علمی کوشش ہے جو مستقبل میں مزید تحقیق کے لیے نئی راہیں ہموار کرتی ہے اور مادری زبانوں کے تحفظ کی جدوجہد میں ایک اہم سنگی میل ثابت ہوتی ہے۔